من مناقب الاخیار، امام ابن الاسیر جزری 606 ہجری جن کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جو عباسی خلیفہ حکمران ہارون الرشید تھا، اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ آیا، زائر لہ وحولہ قریش، زیارت کے لیے حاضر ہوا، اور پھر سلطنت کے جو وزراء تھے، بڑے بڑے حضرات وہ ساتھ تھے، وَمَعَهُ مُوسَى بْنُ جعفر، اور ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ فَلَمَّا انْتَهَا إِلَى الْقَبْرِ، جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے پہنچا، سلام کیا، اور یہ لفظ تھے، السلام علیک یا رسول اللہ یبن عمی، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا کے بیٹے، چونکہ وہ عباسی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور اس نسبت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے، اس ہارون الرشید نے فخر کے اظہار کے لیے یہ کہا کہ میرے صرف رسول ہی نہیں بلکہ ابن عم بھی ہیں، میرے چچا جان یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے کزن ہیں۔ یہ اس نے لفظ بولے افتخاراً علی من حولہ، تاکہ جو ارد گرد سارے ہیں ان پر بڑائی ظاہر ہو کہ باقی تو ابن عم نہیں کہہ سکیں گے، باقی تو صرف رسول کہیں گے، اور میں ابن عم کہہ کر بھی سلام پیش کر رہا ہوں۔ فدنا موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، تو امام موسیٰ کاظم موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما آپ آگے بڑھے، اور آپ مواجہ شریف کے جب سامنے ہوئے تو آپ نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ یا آباد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان آپ پہ سلام ہو۔ جب آپ نے یہ لفظ بولے، اور ظاہر ہے کہ ابن عم پر یہ درجہ بہت اونچا تھا کہ وہ چچا کے بیٹے کہہ کر اور یہ اپنا باپ کہہ کر امام موسیٰ کاظم سلام پیش کر رہے تھے، فتغیر وجہ ہارون، تو ہارون الرشید کا چہرہ، اس کا رنگ بدل گیا غصے سے، وقال ھذا الفخر یا ابا الحسن، اور اس کو ایک آگ لگ گئی انتقام کی، اور یہ بیس تھی جس پر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا، اور پھر بغداد شریف میں آپ کو قید کیا گیا، اور قید میں ہی آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ اب یہ جو حقیقت ہے صرف 1-2 کتابوں میں نہیں، یہ دیکھیں، یہ ابن الاسیر کی جو الکامل ہے اس کی 5ویں جلد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، جہاں لکھا ہے 319 صفحے پر، ہوبس، یہاں لکھا وکانہ سبب حبسہ، کیوں گرفتار ہوئے امام موسیٰ کاظم، ان الرشید اعتمر فی شہر رمضان، کہ ہارون الرشید نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا، من سنۃ 79 و 100، 179 179 ہجری کے اندر اس نے جس وقت عمرہ کیا، فلما عاد الی المدینہ علی ساکنہا الصلاۃ والسلام، جب مدینہ منورہ آیا، داخل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزورہ، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نور کی زیارت کے لیے وہ آگے بڑھا،
فمن انتہا الی القبر، جب قبر کے پاس پہنچا، وقف، کھڑا ہو گیا، فقال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو، افتخارا علی من حولہ۔ تو یہاں بھی فدنا موسیٰ بن جعفر فقال السلام علیک یا اباتی، سلام ہو آپ پر اے میرے ابا جان۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی جو ان کے نزدیک بھی سب سے بڑا فخر تھا، اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اسی انداز میں سلام پڑھا۔ پھر البدایہ والنہایہ کے اندر جہاں تاریخ میں ان سالوں کا تذکرہ ہے اور امام موسیٰ کاظم کے حالات ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 613 کے اندر، وہاں بھی یہی لکھا ہے، کانت خلافت الرشید فحج، یہاں ہے کہ اس کی حکومت تھی اور اس نے حج کیا۔ فلما دخل لیسلم علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه موسیٰ بن جعفر الکاظم فقال الرشید السلام علیک یا رسول اللہ یا ابن عمی، فقال موسیٰ السلام علیک یا اباتی۔ ایسے ہی اسی حقیقت کو صفات الصفوہ کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ یہی حقیقت تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے جلد نمبر 13 کے اندر بھی اس کو بیان کیا اور یہ سارے لفظ لکھے۔ ایسے ہی حلیۃ الاولیاء کے اندر اور دیگر بہت سے حوالہ جات اس کے موجود ہیں، اب میں اختصار سے وہ سارے پیش نہیں کر رہا۔ یہ جھگڑا ایک بار پہلے بھی ہوا تھا حجاج بن یوسف سے، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 7 میں یہی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، سورہ انعام کے اندر المسئلۃ الخامسہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 70 پہ اس کو لکھا، اور پھر وہی دلیل امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہارون الرشید کے سامنے بھی پیش کی۔ تو سب سے پہلے آیت سے ہم نے اس سب سے بڑی شان کا ثبوت دینا ہے کہ یہ نسل پرنور ذریت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہے، اور ان کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہا جاتا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے امام باقر سے کہا معاذ اللہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم کہتے ہو ہم اولاد نبی ہیں، تم تو اولاد علی ہو، تم اولاد نبی نہیں ہو، یہ حجاج بن یوسف نے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ تو امام باقر نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اولاد علی تو ہم ہیں ہی، لیکن جس پہ جھگڑا ہے کہ تم ہمیں اولاد نبی نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو اولاد نبی کہتے ہیں، تو میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اس انداز میں انہوں نے ثابت کیا۔ یہ مشکل نہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں ہے کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل، یہ پہلے ذکر ہے، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی۔ اس کے بعد ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اس ضمیر کا مرجع حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو کہ قریب واقع ہیں، اگرچہ بعض نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا، لیکن وہ مرجوح ہے، راجح ہے کہ پہلے آ رہا ہے وَنُوحًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے کون کون ہیں؟ داؤد و سلیمان
و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. آگے وزکریا، عطف ہے داؤد پر کہ ومن ذریتہ زکریا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ویحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام. وعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. والیاس، حضرت الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین، یہ سب صالحین سے ہیں. تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ کس بیس پہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بنے؟ کہ قرآن مجید میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس. تو کہا اگر پاک سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کی ذریت بن سکتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے ہم بھی امی جان کے ذریعے سے ذریت رسول بن سکتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اب مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہر جگہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ سورہ انعام کی جو یہ آیت ہے 7ویں پارے میں، یہ مجرور ضمیر ذریتہ، یہ ضمیر راجع ہے نوح علیہ السلام کی طرف، کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کون کون ہیں؟ اللہ فرماتا ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہیں، ایوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یہ قطعی ہے. قرآن جھگڑا کر رہا تھا حجاج کہ نسب تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور تمہارے باپ علی ہیں، تم اولاد علی ہو، تم اولاد نبی نہیں، کیونکہ نبی کی بیٹی تو سیدہ فاطمہ ہیں اور وہ تمہاری ماں ہیں، اور امی کی طرف سے نسب ثابت نہیں ہوتا، باپ کی طرف سے ہوتا ہے. جو باپ ہوں ان کی ذریت اور اولاد کہا جاتا ہے. لہذا تم اولاد علی تو ہو، اولاد نبی نہیں ہو، معاذ اللہ. تو امام باقر نے کہا اگر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ذریت باپ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ باپ تو تھا ہی نہیں، صرف امی تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو کہا اگر حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ذریت نوح قرار پائے ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ہم سید بھی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے ہیں. لہذا امام راضی بھی یہاں لکھتے ہیں، میں نے سب سے پہلے یہ دلیل بغداد شریف میں پڑھی تھی، مکتبہ قادریہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر. میری بغداد شریف کی جو نوٹ بک ہے اس پر حوالوں میں یہ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے. امام راضی کہتے ہیں الآیۃ تدل علی ان الحسن والحسین من ذریۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وہ ذریت رسول علیہ السلام ہیں. دونوں، ایک نہیں دونوں. اور پھر آگے نسل اولاد لأن اللہ تعالی جعل عیسیٰ من ذریات ابراہیم اور من ذریات نوح ما انہو لا ينتسب الى ابراہیم الا بالام. یعنی جو دوسرا کوئی احتمال لے کہ مرجع و من ذریات ہی میں ابراہیم علیہ السلام ہے، تو پھر بھی یہ دلیل تو نہیں ٹوٹتی
کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت وہ امی کی نسبت سے بن سکتے ہیں ابا جان کے بغیر کہ وہ ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں فَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ ذُرِّيَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ذریت رسول علیہ السلام سے ہیں۔